اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره مبلغ رسالته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تمام مومنین اور سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مومنین کو تقوی الہی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور سورہ اعراف کی 156 نمبر آیت، اس میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جب سامری کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی تھی اور اس گوسالہ پرستی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور اس ناراضگی کے لیے کئی دفعہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں کہ ان کی توبہ کو جو قبول کیا اس کا آپ کو میں نے طریقہ کار بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب کئی دفعہ وہ حضرت موسیٰ کے ذریعے کہلوا چکے، خود بھی توبہ کی اور کئی دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ کو اس طرح سے قبول کیا کہ کہا کہ تم لوگ اپنی تلواریں لے کے میدان میں آ جاؤ اندھیری رات کے اندر کہ ایک دوسرے کی شکلیں تمہیں نظر نہ آئیں اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. وہ لوگ انہوں نے شرک کیا تھا اور پھر تمہاری توبہ یہ ہے، اس شرک کی توبہ یہ ہے جو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے کہ تم ایک دوسرے کی تلواروں کے ساتھ قتل کرو. وہ ان کی توبہ تھی. لیکن اس سے پہلے کے جو مراحل تھے اس میں ایک مرحلہ یہ ہے جو ہم یہاں پہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور وہ مرحلہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کیا، خود بھی توبہ کی. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی توبہ کے آثار اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہا حکم، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آپ جب کوہ طور پہ جاتے ہیں تو ہمیں بھی لے کے چلیں. تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جس جگہ پہ ایک جگہ پہ مثلا ملاقات کے لیے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے تو یہ 70 آدمیوں کو بنی اسرائیل کے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے یا جو بھی ان کے بڑے بڑے لوگ تھے ان کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے اور کوہ طور پہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی. اس دعا کو یہاں پہ نقل کیا گیا ہے. وہ دعا کیا ہے؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں. ہم نے تجھ سے رو لگائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ میرا عذاب کا حال یہ ہے کہ جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں اور میری رحمت کا حال یہ ہے کہ ہر چیز کو وہ گھیرے ہوئے ہے. قرآن مجید میں اس کو اس طرح فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، کہ جس کو چاہتا ہوں میں عذاب دیتا ہوں، میری مرضی ہے میں تمہاری توبہ قبول کروں یا نہ کروں، اور جس کو چاہتا ہوں میں عذاب سے نجات دیتا ہوں، اس کے لیے وسیع کر دیتا ہوں اپنی رحمت کو. پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ کن لوگوں کے لیے میں اپنی رحمت کو وسیع کرتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ خود ہی توضیح بیان فرما رہا ہے للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. روایات میں اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں آگے بیان کر دیا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ ارشاد فرمایا تو اگلی ہی آیت کے اندر آیت نمبر 156 ہے 157 میں اس کو مزید اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو یہ کام کرتے ہیں؟ ان کی پہلی شرط کیا بیان کی کہ وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں
جو ہماری آیات کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. تمہاری قوم موسیٰ یہ ایمان لے کے نہیں آئی, یہ صحیح سے انہوں نے تقوی اختیار نہیں کیا, انہوں نے اپنی مالوں میں سے زکوٰۃ صحیح سے نہیں دی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. کہتے ہیں کہ جو اس پیغمبر کی پیروی کریں گے, یعنی اب حضرت رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ ایک نبی آئے گا ایسا, یعنی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس نبی کی امت کے ماننے والے ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, جس کی قوم کے بارے میں, جس کی ملت کے بارے میں, جس کی جسے کہتے ہیں کہ امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پرانی کتابوں کے اندر پیشن گوئی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. وہ پیشن گوئی کیا بیان فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس نبی کی اتباع کریں گے. اس کی یہاں پہ تفسیر بیان کی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جو اس پیغمبر کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہے جسے وہ اپنے ہاں توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں, جو انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے, جو ان کے لیے پاک اور پسندیدہ چیزوں کو حلال اور گندی اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے, اور ان پر سے ان کے بوجھ اتارتا ہے اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے. یہاں تک تو وہ لوگوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے, یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ توریت اور انجیل میں بھی ہم ان کے بارے میں بتا دیا ہے, اور اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے بھی آگے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ, کیونکہ قرآن مجید میں یہ بات ذکر ہو رہی ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں. پہلے تو بتا دیا اس نبی کے ماننے والے ہوں گے, اب ان لوگوں کے اندر کیا صفات ہوں گی. پہلے کوئی بیان کی تقویٰ اور یہ ساری چیزیں ہوں گی, پھر کہا کہ یہ نبی کی امت ہوگی. اب بتا دیں کہ یہ نبی کی امت ہوگی, ان میں سے کون لوگ ہوں گے. فالذین آمنوا, وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لے کر آئے. دوسرے آمنوا بہ وعزروا ونصروا واتبعوا نور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے, اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد و نصرت کی, اس روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ وہ اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا. یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہاں پہ 4 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. سب سے پہلے جو لوگ ایمان لے گئے. ایمان اصل میں وہ چیز ہے جو بعض ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں اس کی قدر کم ہو گئی, کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان گھروں میں پیدا ہو گئے. آپ فکر کریں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی ہندو یا کسی سکھ یا کسی اور کافر یا کسی مجرم کے گھر پیدا ہو جاتے تو کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا عقیدہ چینج کرے. نمبر 1 بات, پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ سننے کو تیار نہیں ہوتا اپنے عقیدے سے متعلق, اپنے عقیدے کے خلاف کوئی بات اگر کہیں سے اس کو سننے کو ملے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو. بہت سخت ہوتا ہے کہ جو اپنے عقیدے سے ہٹ کر کسی بات کو غور سے سنے, اس میں تفکر تدبر کرے اور صحیح کا اس میں سے انتخاب کرے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مسلمان قوم کے اندر پیدا کیا کہ ہمیں اس مرحلے سے کم از کم جو ہے وہ ہم بچ گئے کہ اس کٹھن امتحان سے کہ اگر ہمیں تبدیل کرنا پڑتا اپنا نظریہ یا اپنا عقیدہ یا اپنا دین, تو اس میں کئی لوگ جو ہے اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. اور ابھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس امتحان میں جو ہے وہ فیل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے پہلا کام کیا کریں گے, وہ لوگ ایمان لے جائیں گے. ایمان کے بارے میں سب سے پہلے تھوڑا سا میں بیان کر دوں کہ ایمان کے بارے میں جو ہے وہ 2 طرح کے مراحل ذکر کیے گئے ہیں احادیث کے اندر, اور وہ 2 لیول اس کے ہیں. وہ کیا ہے, اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب. ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان لسان سے, زبان سے اقرار ہے, پہلا مرحلہ اس کا, جس کے بعد ہم قانونی طور پہ مسلمان ہو جاتے ہیں. جس کے بعد ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتا ہے, اس کے ہاتھ کا ذبیحہ کھا سکتا ہے, اس کے گھر سے جو ہے وہ بیٹی لے سکتا ہے, اس کے بیٹے کو بیٹی دے سکتا ہے. یعنی وہ احکامات جو ایک مسلمان کے لیے لاگو ہوتے ہیں وہ اس مرحلے کے بعد آ جاتے ہیں جب وہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے. سیکنڈ مرحلہ اصل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن سیکنڈ مرحلے میں آنے سے پہلے میں بیان کروں کہ اللہ تعالیٰ اس مرحلے کو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہے, کیونکہ بعض لوگ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, تم کسی کام میں خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو. بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ حضرت عیسیٰ کا پیروکار, یا رسول خدا سے زیادہ رسول خدا کا پیروکار, یا امام علی سے زیادہ امام علی کا شیعہ. یعنی وہ فارسی میں ایک محاورہ ہے, کاسے از آش داغتر. کاسے کہتے ہیں پیالے کو, آش اس سالن کو کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ کاسے جو اگر برتن اس کھانے سے زیادہ گرم ہو جائے تو وہ جو ہے وہ کھانا گرم نہیں رہتا, برتن زیادہ گرم ہوتا ہے, اس کو پکڑا نہیں جا سکتا. تو کہتے ہیں کہ پیروکار کو اپنے لیڈر سے زیادہ جو ہے وہ داغ اور اس سے آگے 2 قدم نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ
کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی اپنی پسند کا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر مولا امام حسین بھی آگے کہیں گے تو کہیں گے مولا بس 2 منٹ خالی، ٹھیک ہے، یہ کر لیں پھر اس کے بعد آپ کی بات مانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ان کا رسول خدا سے محبت کے جو دعوے دار ہیں وہ ان کا بھی کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہیں رسول خدا بھی آ جائے کہ بس آپ کی محبت میں کہہ رہے 2 منٹ چھوڑ دیں اور اس کے بعد ہم آپ کی بات مان لیں، ابھی چھوڑ دیں ہمیں اس کے اندر. تو ہمارے یہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم محبت میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قالت الاعراب، کہ یہ اعراب کہتے ہیں، اعراب یعنی عرب، یہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے کے آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز بھی ایمان لے کر نہیں آئے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لے کے آئے، یعنی ہم نے وہ قانونی اسلام کا دائرہ کار جو ہے وہ ہم نے اپنا، یعنی ایمان کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہم نے آزما دیا. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ہرگز ایمان داخل نہیں ہوا ہے تمہارے قلوب کے اندر. دوسرا مرحلہ جو ایمان کا ہے وہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب، یعنی قلب کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، اپنے روح کے ذریعے اس کی تصدیق کرنا. روح کے ذریعے، قلب کے ذریعے تصدیق کیا ہوتی ہے؟ روح کے ذریعے، قلب کے ذریعے تصدیق یہ ہوتی ہے کہ جس چیز پر ایمان لاتے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنی، جسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. یعنی 2 چیزوں کو ہم کلمے کے اندر بیان کرتے ہیں، یہ ہمارا تصدیق زبان سے. قلب اس کو کیسے تصدیق کرتا ہے کہ جب ہم اپنی عام زندگی کے اندر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہمارا سونا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا جسے کہ جاگنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ ہونی چاہیے. بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی جسے کہتے ہیں اپنی سوچ کے اندر ہم سمجھتے ہیں بعض چیزوں کو ہم دینی طور پہ اس کو انجام دے رہے ہیں، ہم اس کو دینی اپنا وظیفہ سمجھ کے انجام دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس کام کے بارے میں نہ رسول کی طرف سے ہمیں کوئی ہدایت ہوتی ہے، نہ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی ہدایت ہوتی ہے، بلکہ وہ کیونکہ ہماری پسند ہوتی ہے، اس میں ہمارا دل اس سے مطمئن ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ انجام جو ہے وہ دیتے ہیں. السلام علیکم. ہم اس چیز کو انجام جو ہے وہ دیتے ہیں اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ وظیفہ جو ہے وہ انجام ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جس دن مکمل فرمایا تھا دین کو، جب کہا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے دین سے میں راضی ہو گیا، تو اس دن کے بعد سے جو چیزیں حلال تھیں وہ حلال ہیں، جو چیزیں حرام تھیں وہ حرام ہیں. نہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد نہ کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے، نہ کوئی چیز حلال ہو سکتی ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا مولانا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں یا ائمہ علیہ السلام کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں، ان روایات میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا طریقہ کار خدا سے گفتگو کرنے کا کیا تھا. ان کا طریقہ کار خدا سے گفتگو کرنے کا طریقہ کار جو تھا، کیا ہمارا بھی وہی طریقہ کار ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا، یا ہم نے کچھ اپنے طریقے بیان کرنی ہے اور اس میں ہم خوش بھی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کے ذریعے ہماری نجات ہے، اس کے بغیر ہماری نجات نہیں ہے. بہت حساس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں اور اس سے جو ہے کوئی مطلب ادھر ادھر کا جانے کے بجائے آپ لوگ اس آیت پہ اور اس روایت پہ فوکس کریے جو آپ کے سامنے اس آیت کو میں بیان کر رہا ہوں، جو آیات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، سورہ توبہ کے اندر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا قل ان کان آباؤکم، اے لوگو، اے رسول کہہ دیں، کیونکہ رسول سے بعض باتیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی ان کو قل کے ساتھ کہلوایا ہے. میں کئی دفعہ اس کو آپ لوگوں کے سامنے ایڈ بھی کر چکا ہوں. جب بھی آیت قل سے شروع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کوئی امپورٹنٹ آیت ہے کہ جو کافروں کی طرف سے جس کا کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یا کافروں کے اندر، مسلمانوں کے اندر بھی کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا کہتا ہے کہ تم رسول یہ قل کا لفظ بھی یہاں پہ اضافہ کر دو، اے کہہ دو، کیا کہہ دو کہ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے عشیرہ جو قبیلے کے لوگ، محلے کے لوگ جو تمہارے جاننے والے ہیں، و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، اور وہ اموال، وہ تجارتیں کہ جس کو تم نے بڑے جسے کہ سوچ و غور اور تدبر کے بعد جو ہے جس میں اپنا سرمایہ کاری کی ہے، جس کے اندر تمہارا سارا توجہ اور تمہاری ساری جسے کہتے ہیں کہ فوکس تمہارا اس پہ لگا رہتا ہے، وہ ساری تجارتیں تخشون کسادہ، جن کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو کہ آج خدا نخواستہ جو ہے وہ فلاں شیئر اوپر چلا گیا، فلاں کوئی نیچے آ گیا، فلاں جو ہے وہ پراپرٹی اوپر چلی گئی، فلاں پراپرٹی نیچے آ گئی. ہر وقت جس کے لیے تمہارے دل میں دھچکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نیچے اوپر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ بمساکن ترضونہا،
اور وہ مساکن، وہ گھر جو تم نے بڑے چاہ سے بنائے ہیں، السلام علیکم، جو تم نے بڑے جیسے کہتے ہیں کہ حسرتوں اور محنتوں کے بعد بنائے ہیں، وہ جن سے تم راضی ہو، جن کے اندر تم گفتگو کہتے ہیں گھر کے بغیر تو کہیں نیند ہی نہیں آتی، ان گھروں کی بات ہو رہی ہے. احب علیکم من اللہ، اگر یہ تمام چیزیں تمہارے نزدیک محبوب ہو جائیں، محبت تم ان سے کرنے لگو، کس سے؟ اللہ سے زیادہ. یعنی اللہ کا حکم پامال کر کے میں بڑا گھر بناؤں گا، اللہ کا حکم پامال کر کے میں بزنس کروں گا، اللہ کا حکم پامال کر کر میں اپنے گھر والوں کو بناؤں گا، اللہ کا حکم پامال کر کے میں اپنے عشیرہ قبیلے والوں کو بناؤں گا. یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، کہتے ہیں اگر یہ تمام چیزوں کی محبت، ان تمام لوگوں کی محبت اگر اللہ کی محبت سے وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ جائیں تو کیا ہوگا؟ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد سے یہ بڑھ جائیں. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو بس انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے، وہ انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تمہارے سامنے، اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے کے آ جائے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا فاسق قوم کو. یہاں پہ 4-5 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر والے بعض دفعہ ہمارے لیے اللہ کے حکم سے زیادہ ہو جاتے ہیں. کیسے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آج ہم نے گھر کے اندر مثال کے طور پہ کوئی جشن رکھا، یا ہم نے گھر والوں کے ساتھ کہیں پہ جانا ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ جانا شرعی طور پہ مناسب نہیں ہے، لیکن گھر والوں کا پریشر ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے. کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پہ بیٹھنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، وہاں پہ گھر والوں کا پریشر ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے. اللہ کے حکم کے خلاف ہو رہا ہے وہاں پہ کام، اور ہمیں وہاں پہ بیٹھنے کے لیے گھر والے، بچے، بیٹے، بیٹیاں، بیوی یا شوہر، کوئی بھی آپ کو اس کے لیے فورس کر رہا ہے. تو وہاں پہ آپ نے جب بات مان لی اپنے کسی بیٹے کی یا بیوی کی یا شوہر کی یا بیٹی کی، تو اب وہاں پہ کیا کیا آپ نے اللہ کی محبت کو نیچے کر دیا، اور اب اپنے خانوادے کی محبت آپ سے آ گئی. دوسری چیز ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ تو برادری کا معاملہ ہے، اگر ہم نہیں گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اور وہ جگہ جہاں پہ یہ برادری کا معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف وہاں پہ کوئی کام ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے برادری جسے عشیرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہاں پہ خطاب کیا ہے کہ اس عشیرہ کی بات آپ نے مان لی اگر، تو کیا ہوگا؟ آپ نے اللہ کی محبت کو نیچے کر دیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ گھر بنانے کے لیے، یہ سارے بزنسز کرنے کے لیے جو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رونتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام کرو، اس پہ زکوٰۃ دو، اس پہ خمس دو، اس پہ اپنے مال کے اندر سے حصہ غریبوں میں بانٹو، اپنے مال کے اندر سے لوگوں کا حصہ نکالو. اگر تم وہ نہیں نکالتے تو کیا ہے کہ تم نے اللہ کی محبت کو نیچے کر دیا اور ان تمام چیزوں کی محبت کو اوپر کر دیا. تو اب کیا کرو؟ ڈرو. کس چیز سے ڈرو؟ ڈرو اس دن سے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ آ جائے. یہاں پہ 2 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا، 3 چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کی محبت اپنے اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ بیان کی. وہ 2 چیزیں کون سی تھی؟ ایک تو اپنی محبت کی ذکر کی ہے، یعنی تین محبتیں وہ ان تمام چیزوں سے اوپر ہونی چاہیے. وہ 3 محبتیں کون سی؟ سب سے پہلے تو اللہ کی محبت ہے. دوسری محبت کس چیز کی ہے؟ دوسری محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور تیسری محبت کس کی ہے؟ تیسری محبت یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا پڑ جائے تو یہ کوئی بھی چیز تمہارے معنی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اس سے روکنے کے اندر تمہاری رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ تمہارے لیے میں نے عذاب کو روکا ہوا ہے اگر تم نے ان چیزوں کو اپنے پیروں کے تلے پامال کیا. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. میں کئی دفعہ اس کو بیان بھی کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ آیت ہم سب کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگے تو یہ 8 یا 9 مرحلے جو اس کے اندر بیان کیے گئے، ہم پرکھیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو. ہر کوئی، صرف مردوں کی بات نہیں ہے، خواتین کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، اولادوں میں سے ان سب کو یہ تعلیم دے کہ تم پرکھو کہ اگر تمہارا باپ یا تمہاری ماں تمہیں کسی چیز کا حکم دے رہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو تم ماں باپ کی بات بھی نہیں مانو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ باپ اور ماں کا حکم اس وقت تک ماننا ہے کہ جب تک وہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو. ہر وہ حکم جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اس کو ہم اپنے پیروں کے نیچے پامال کریں گے اور اللہ کے حکم کو ہمیشہ سربلند رکھیں گے. اب یہاں پہ آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہ یہ مہینہ کیونکہ ربیع الاول کا چل رہا ہے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ربیع الاول اور ربیع الثانی کے جو مہینے ہیں یہ کچھ یا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ہے وہ کچھ چیزوں کو بیان کروں. میں نے پچھلے خطبے میں بھی آپ کے سامنے کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا تھا اور آج بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ذرا حساسیت تھی تو میں نے اس لیے شروع میں اس ٹاپک کو نہیں چھڑا، لیکن کیونکہ اب وہ گزر گیا 17 ربیع الاول اور 8 ربیع الاول 12 ربیع الاول کا زمانہ، تو میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا کہ کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بعض دفعہ ایک دوسرے سے لڑنے پہ جو ہے وہ تل جاتے ہیں.
اور ان کی بعض دفعہ اگر ہم دیکھیں کہ ریزن بھی کوئی معقول ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو ہم بعد میں اگر سوچیں اور اس کے پر غور کریں تو بغیر کسی عقلی ریزن کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور لڑتے بھی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں یا ان کی ولادت کے بارے میں جو تاریخیں ملتی ہیں وہ ہمیں روایات میں اور تاریخ کے اندر بہت ساری ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا. مشہور جو ان میں سے ہو گئی کون سی ہو گئی؟ 12 ربیع الاول کی. اور جو اہل تشیع کے اندر مشہور ہیں وہ کون سی ہیں؟ 17 ربیع الاول. جو بھی روایت ہو، ایک دفعہ تو ہمارے ایک ایکسٹریم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اصلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ولادت منانا یا کسی بھی امام کی ولادت منانا یا کسی کی بھی ولادت منانا یہ اصل بدعت ہے اور شرک ہے اور یہ ہے. ایک بالکل ایک ایکسٹریم نظریہ ہوتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اگر تم نے 12 ربیع الاول کو یا 17 ربیع الاول کو یہ کام نہیں کیا، فلاں کیک نہیں کاٹا، فلاں جھنڈی نہیں لگائی، فلاں لال پیلے کپڑے تم نے نہیں پہنے، اور فلاں ایک کہتا ہے اپنے رسول اکرم کی نالین بنا کے، اگر آپ ویڈیوز نیٹ پہ دیکھیں وہ ایک چپل پکڑ کے کھڑے جاتے ہیں، لوگ اس کو چوم کے اور اپنے ماتھے پہ لگا کے نکل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ کیا وہ شبیہ نالین بنائی ہوتی ہے انہوں نے. اس میں ہم اپنے دل میں بھی بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ایسے نہیں ہیں. ہم بھی بعض جگہوں پہ ایسے ہو جاتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت بھی ہوتی ہے؟ ہاں، یہاں پہ اصل مسئلہ آتا ہے کہ شرعی حیثیت اس کی ہے یا نہیں. شرعی حیثیت بعض دفعہ چیزوں کی نہیں ہوتی لیکن اخلاقی حیثیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مورل کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، مورلی دیکھیں تو وہ شاید چیز آپ کے لیے بہتر ہو. ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ پہلے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیٹی نے یا داماد نے یا مولا امیر المومنین نے یا بی فاطمہ نے کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے برتھ ڈے سیلیبریٹ کی ہو کہ جی آج رسول خدا کی برتھ ڈے ہے، جی بی فاطمہ جو ہے سرپرائز کیک لے کے پہنچ گئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. ایسا کوئی ہمیں نہیں ملتا. یا کسی امام نے یا کسی اور بات میں ہمارے کسی عالم نے، شروع کی بات کر رہا ہوں، یہ کام نہیں کیا کہ رسول اکرم کی یا ائمہ علیہ السلام کی برتھ ڈیز منائیں. خود تاریخ کے بارے میں جو آپ کو ملتا ہے نا، یہ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول، اس کے بارے میں چھوٹا سا جو ایک تحقیقی جو ایک وہ میں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دیکھیں، 17 ربیع الاول بہت معتبر تاریخ ہے. اسی طرح 12 ربیع الاول اہل سنت کے بہت معتبر تاریخ ہے. اہل سنت ہی کیا اور بعض شیعہ حضرات خصوصاً جو آج کل کے معاصر ہیں ان میں اہل سنت میں شبلی نعمانی ہیں یا سلمان ندوی ہیں، یہ لوگ اور کچھ شیعہ میں سے کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ نہ 12 ہے نہ 17 ہے. تحقیق کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول ہے. ٹھیک ہے نا. وہ 9 کو کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ 12 ہو 9 ہو یا 17 ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان تاریخوں میں جو ہے وہ آپ نے کوئی خاص عمل انجام نہیں دینا ہوتا. آپ نے اس پورے مہینے میں اگر آپ نے سیلیبریٹ کرنا بھی ہے تو سیلیبریٹ کیا چیز کرنی ہے؟ کیک کاٹنا سیلیبریشن کہلاتا ہے، یا اس کاز کو آگے بڑھانا سیلیبریشن کہلاتا ہے کہ جس کاز کے لیے اس شخص نے اپنی زندگی گزاری ہوتی ہے. اب اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہ اپنی برتھ ڈے منائی نہ اس کے لیے حکم دیا. اب وہابیوں کی طرف سے یا بعض ہمارے اہل سنت برادران کی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ جو مناتے ہیں یہ ولادت کی تاریخیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں یہ اصل بدعت ہے، شرک ہے. میں بعض دفعہ ہمارے علماء ہمارے استاد تھے وہ کہتے تھے ان سے سوال کرو کہ یہ تو تمہیں بدعت لگتا ہے، لیکن آج جب تم خانہ کعبہ کو غسل کے لیے پورا جشن مناتے ہو، پوری دنیا سے مسلمان حکمرانوں کو دعوت دیتے ہو، فلاں شہزادہ بھی آ رہا ہے، فلاں حاکم بھی آ رہا ہے، فلاں، اور پھر ایک غسل کعبہ کا ایک جشن منایا جاتا ہے، وہ بدعت نہیں ہے. یعنی کعبہ کا غسل دینا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر میلاد منایا جائے تو وہ بدعت ہے. بدعت نہیں ہے، لیکن کیا کرنا کیا چاہیے ہمیں اس کے اندر؟ کرنا یہ چاہیے 2 طرح سے کام ہوتے ہیں. 2 طرح کے کام. ایک ہوتا ہے کہ میں نے پچھلے شاید خطبے میں اگر آپ لوگ کو یاد ہو میں نے 2 ہفتے پہلے شاید یہ بات بیان کی تھی کہ 2 طریقے سے کسی شخص کی مدح کی جاتی ہے. ایک اس کی فضیلتیں بیان کر کے اور ایک اس کے کام بیان کر کے، یعنی ایک فضائل بیان کر کے اور ایک اس کی سیرت کو، عملی سیرت کو بیان کر کے. یعنی ایک فضائل جس میں آپ کہتے ہیں کہ اس کے بال ایسے تھے، اس کی خصوصیات یہ تھی، وہ فلاں کوالٹی کا حامل تھا، اور ایک اس نے کام یہ کیے. فضیلتیں اور مناقب جو بیان کیے جاتے ہیں وہ کب کیے جاتے ہیں؟ اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی تھی کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت بیان کی تھی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجالس کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ذکر سے جو ہے مزین کرو. میں نے وہاں پہ آپ کے سامنے وہ بات بیان کی تھی کہ مزین ہمیشہ کسی چیز کے اوپر تزئین یا کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ زینت کا کام کیا جاتا ہے. یعنی پہلے ایک اسٹرکچر موجود ہوتا ہے
اور اس اسٹرکچر کے اوپر زینت کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ میں نے اگر اپنی موٹر سائیکل کو, اپنی گاڑی کو, اپنے اس فریج کو یا اپنے اس ممبر کو سجانا ہے تو پہلے اس ممبر کا ہونا ضروری ہے. اگر خالی میں سجاوٹ کی چیزیں لا کے جو ہے وہ یہاں پہ سجا دوں تو کہیں گے سجاوٹ کہاں کرنی ہے آپ نے, کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے اس زینت کے لیے. تو وہ جگہ, وہ ہستی جو ہم اپنے بچوں, اپنے دماغوں میں, اپنے ذہنوں میں, اپنے نوجوانوں کے ذہنوں میں بلڈ کرتے ہیں, وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اصل میں بعض دفعہ آپ نے سنا ہوگا, سنا کیا ہوگا, آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سیرت کو نہیں سنیں گے, ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سنیں گے, ہم صرف ان کے مناقب سنیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا میراث بھی بات کرتے کہتے ہیں نہیں آج مولانا کو نہیں بلانا جی, کیوں, وہ سیرت بیان کریں گے, نہیں ہمیں صرف نعرے لگانے, منقبت پڑھنی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ زیادہ سیرت بنے گی تو اس پہ مناقب سیٹ ہوں گے, اگر سیرت نہیں بنے گی تو مناقب سیٹ نہیں ہوں گے. دوسری بات یہ کہ مدح کرنے کا طریقہ سب سے زیادہ کون بتا سکتا ہے؟ رسول اکرم بتا سکتے ہیں یا ائمہ علیہ السلام بتا سکتے ہیں. انہوں نے مدح کس طرح سے کی ہے؟ سب سے زیادہ مدح کس کی گئی ہے قرآن مجید میں؟ سب سے زیادہ قرآن مجید میں کس کا ذکر آیا ہے؟ سب سے زیادہ قرآن مجید میں کس کا ذکر آیا ہے؟ نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا. یعنی نہ رسول اکرم کا اتنا نام آیا, نہ رسول خدا کے بعد نہ یحییٰ, نہ موسیٰ, نہ عیسیٰ, نہ آدم, ان کے نام آئے ہیں لیکن کم آئے. سب سے زیادہ جو نام آئے یا صفات آئی ہیں کس کی آئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ غفور ہے, وہ بصیر ہے, وہ شکور ہے, یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ صفات آئی ہیں. یعنی ہر صفت سے پہلے, ہر کسی کی تعریف سے پہلے کس کی تعریف ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی تعریف. یعنی ہماری ذکر محفل کسی سے ہونی چاہیے؟ حمد باری تعالیٰ سے, جو ہمارے یہاں بالکل ہی ناپید ہے. اللہ تعالیٰ کی ہم تو ہمارے یہاں بالکل بھول گئے. ہم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کس کو مانتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی اللہ کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا محبوب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, رسول اکرم نے کیا کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی, میری اتباع کرو. یعنی اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ خود رسول کی اتباع ہے. سیکنڈ مرحلہ آیا, یعنی اسٹیج وائز قرآن مجید ہمیں ہر چیز سکھا رہا ہے. محبت کس کی سب سے پہلے ہے؟ اوپر اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رسول اکرم سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حضرت موسیٰ سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ کی وجہ سے حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت یحییٰ سے محبت ہے. تو اصل حقیقت کون ہو گئی؟ اللہ کی ذات ہو گئی. یعنی اللہ سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ کون آتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آتی ہے. کہ ہمیں محبت کا جو پہلا اس دنیا کے اندر محبت کا سب سے زیادہ پہلا درجہ ہمارا ہونا چاہیے, وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ رسول اکرم ہیں تو باقی کسی اور کی مدح ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دو ایکسٹریم دونوں طرف پائی جاتی ہے. ہمارے اہل سنت برادران کیا, وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو وہ جو ہے وہ نعتوں کے ساتھ ساتھ اصحاب کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں جب سیرت کے جلسے ہوتے ہیں تو ہم رسول خدا کی نعت بیان کرنے میں ایک شاید نعت کا شروع ہوتا ہے, باقی سب مولانا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں یا امام حسین علیہ السلام کی شان میں. یعنی بے موقع بعض چیزیں ہوتی ہیں, بے موقع ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ چائے آپ ٹھیک ہے لوٹے سے بھی پی سکتے ہیں, لیکن چائے کو لوٹے میں پیتا نہیں ہے. چائے کب سے پی جاتی ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر جگہ کا ایک لباس ہوتا ہے, ہر جگہ ذکر کا ہوتا ہے. محفل ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, الفاظ ہیں کیا کہتے ہیں, الفاظ کہہ رہا ہوں, اشعار جو ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے چاہیے. لیکن اشعار کس کی شان میں ہوتے ہیں؟ مولانا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں ہوتے ہیں. وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح نہیں ہے, وہ بھی صحیح ہیں, لیکن اس کی مناسبت ہے. کیونکہ اگر ہمارے یہاں رسول ہیں تو مولانا امیر المومنین ہیں, اگر ان کے یہاں رسول ہیں تو اصحاب ہیں, ان کے اصحاب کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں, ہمارے یہاں اہل بیت کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن پہلا مرحلہ کس کا ہے؟ پہلا مرحلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ان کی تعریف سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی تعریفیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں. اسٹیج وائز محبت کرنی ہے نا, اسٹیج وائز محبت کرنی ہے. اگر محبت کہ وہ بڑھ جائے کہ کس سے زیادہ محبت کرنی ہے اور کس سے کم کرنی ہے, وہ کسی کو معلوم نہ ہو تو ذرا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو ایک سلوات بھیجیں ماں تعالیٰ وقت تیزی سے جو ہے گزر جاتا ہے. ایک بس چیز اور بیان کر کے گفتگو کو میں تمام کروں کہ یہاں پر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہم مولانا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں, ان کے کلمات میں یہ سنتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد, کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ٹھیک ہے, اب مولانا امیر المومنین علیہ السلام کی مناجات دیکھ, خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات دیکھ, وہ کس طرح سے اللہ سے مناجات کر رہے ہیں, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. ہم کیا اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں اللہ سے جس طرح رسول اکرم نے کی؟ ہم کیا اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جیسے مولانا امیر المومنین علیہ السلام نے کی؟
ہم کیا اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جیسے امام سجاد علیہ السلام نے کی؟ نہیں، ہماری گفتگو کا طریقہ آپ دیکھیں بالکل الگ ہوگا، بالکل الگ ہوگا. آپ دیکھیں، آپ دعائے کویت بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اگر ترجمہ ہم اس کا دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہم گفتگو اس میں پاتے ہیں کہ مولا امیر المومنین السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد، تو ایک دم فتویٰ آیا تھا مولانا صاحب وہابی ہو گئے. نعوذ باللہ، یا اللہ مدد کیا مطلب؟ اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے. اللہ سے مدد ڈائریکٹ مانگنا بہتر ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچہ کہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور اس کو چلنا نہیں آتا تو چلتے ہوئے لڑکھڑاتا ہے. وہ جب لڑکھڑاتا ہے تو ڈرتا ہے، بعض دفعہ سوچتا ہے 2 قدم، پھر اس کے بعد بڑھاتا ہے کہیں لڑک نہ جائے، گرتا ہے. تو کیا کرتا ہے؟ جب اس کا ہاتھ میں باپ کی انگلی آ جاتی ہے تو وہ تیزی سے بھاگتا ہے. پہلے وہ رک رک کے چلتا ہے، لیکن جب باپ کی انگلی ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ بغیر ڈرے بھاگتا ہے کہ وہ نکل جائے گا تیزی سے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہوتا ہے کہ وسیلہ، ہم نے وسیلے کو بہت زیادہ ایکسٹریم میں اتنا لے گئے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ بالکل رابطہ ختم نہیں کر دیا. وسیلہ بالکل ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا وسیلے کے بغیر نہیں ہو، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ نہیں ہو سکتا؟ یہ آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے میں ائمہ علیہ السلام سے توسل کا قائل نہیں، توسل کا قائل ہوں، وسیلے کا بھی قائل ہوں، لیکن میں مراحل بتا رہا ہوں. کب بتائیں گے؟ جمعے کے خطبوں میں نہیں بتائیں گے تو مجلسوں میں بتانے نہیں دیتے، میلادوں میں ایسا ذکر نہیں ہوتا. ایک ہی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی کو مولانا کو پریشر نہیں ہوتا یہ بول دیں، یہ نہ بولیں. ایک ہی جگہ جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، اس لیے یہیں پہ بول سکتے ہیں، کیونکہ مجلسوں میں صاحب عزا یا صاحب خانہ یا جو بھی بلانے والا لفافہ دینے والا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بولو. ٹھیک ہے، میلادوں میں بھی ہوتا ہے کہ آج 10 منٹ کے لیے بولنا ہے، 5 منٹ کے لیے بولنا ہے، 8 منٹ کے لیے بولنا ہے، اس ٹاپک پہ بولنا ہے. یہی ایک جگہ ہوتی ہے جمعہ کی نماز یا خطبہ کی جس کے اندر اخلاقی چیزوں کے بارے میں بتائیں، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا، ہم لوگ نہیں پڑھتے ان چیزوں کو. اگر جمعوں کو خطبوں میں یا کچھ سیمینار یا اس طرح کے الگ الگ جگہوں پہ بیان نہیں کریں گے تو ہمارے بچوں کو بھی معلوم نہیں ہوگا. تو اب وہاں پہ مولا امیر المومنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے کس طرح مخاطب ہیں؟ دعائے کومیل کو اٹھا کے دیکھنا، اے اللہ میرے ان کو ڈائریکٹ پیار کرنا. وہاں پہ رسول خدا کا بھی واسطہ نہیں دیا کہ مولا علی کو واسطے کی ضرورت نہیں تھی. وہ کہتے نہیں ان کا معاملہ الگ ہے، یہی کہتے ہیں نا، یہ ان کی بات نہ کریں. ائمہ علیہ السلام کا جو ہے وہ عہدہ بھی الگ ہے، ان کا رتبہ بھی الگ ہے. ٹھیک ہے، ان کا رتبہ الگ ہے. بالکل اس طرح قائل نہ ہو جائے جیسے ہم یہاں پہ قائل ہو جائے کہ جی وہ 267 جو ہے گرین وے وہ صرف پیسے والوں کے لیے، جو عام لوگ ہم جیسے غریب لوگ ہیں وہ 28 سے جائیں گے. وہ یہ ائمہ علیہ السلام کے لیے خاص وے بنا ہوا ہے، وہ وہاں سے جائیں گے ان کے لیے، اور ہمارے لیے نہیں، ہم اس والے راستے سے جائیں گے. نہیں، ائمہ کے لیے جو راستہ ہے وہی ہمارا راستہ ہے. ائمہ نے اسی راستے میں چلنے کے لیے ہمیں کہا ہے. ہم جب وسیلہ بناتے ہیں تو اس لیے بناتے ہیں کہ ہم چونکہ وہ ابھی چلنا سیکھ رہے ہیں، ہم جب چلنا سیکھ رہے ہیں تو ان کا ہاتھ پکڑنا ہمیں اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں. لیکن اگر اس کے بغیر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے طریقے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ تم مجھ سے اس طرح سے مانگو. کیا فرماتا ہے کہ یا اس طرح والے محمد پہ کہ تو اے میرے مومن بندے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. آیت بڑی مشہور ہے لیکن بس ذہن میں بھی نہیں آ رہی. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم سے مانگنے کے لیے کہتا ہے. اور جب ہم سمجھیں کہ اب ہمارے آنکھوں میں آنسو خشک ہو گئے، اب ہمارے جو ہے وہ جملے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر ہم توسل کرتے ہیں ائمہ علیہ السلام سے. ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، ہماری آنکھوں میں جب گریا کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو اس سے ہمارا دل جب نرم ہوتا ہے تو ہم خود بخود اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں. یہ ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ دل نرم ہو جائے تاکہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ قائم کر سکیں. لیکن اگر ہم اس پہلے مرحلے کو بیان نہ کریں اور پہلا مرحلہ ہی ہمیں نہ پتا ہو تو ہم اس رتبے تک جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتا ہے اس رتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت اور اپنی طرف بڑھنے کا راستہ ہدایت فرمائے. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جو بزرگان دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے جو مسلمان بھائی مختلف جگہوں پہ ظلم کا شکار ہیں ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو نوجوان جو مومنین مشکلات کے شکار ہیں اللہ ان مشکلات سے نجات عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام مظلومین کی حمایت فرما، ہمیں ان کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے امام کی عبادت فرما، ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب
طبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. صدق سب سے پہلے اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات سننے والوں کو تقوی الہی کی وصیت اور تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی الہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کیونکہ ربیع الاول ربیع ثانی کا مہینہ جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق گفتگو کی جائے، تو اسی حساب سے میں آپ کے سامنے خود بات میں کچھ عرائض پیش کر رہا ہوں. آپ کے سامنے جو ذکر میں نے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت کا، تو تاریخ میں اگر آپ جو تھوڑا سا تحقیقی میدان میں آپ اتریں اور اس میں دیکھنا چاہیں کہ پہلی دفعہ یہ میلاد اور یہ جشن کا سلسلہ کہ کسی رسول کی جو ہے وہ ولادت کو منایا جائے، یہ پہلی دفعہ کب شروع ہوا. تو آپ اگر ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 صدی ہجری میں جب اسماعیلیوں نے اپنی حکومت حاصل کی، فاطمی حکومت، تو پہلی دفعہ انہوں نے یہ عید میلاد النبی، آج ہم اس کو عید میلاد النبی کہہ رہے ہیں، ان کے یہاں مولد کہلاتا ہے، ہمارے یہاں میلاد کہلاتا ہے. انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا مصر سے، ایجپٹ سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور جب ان کے یہاں یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس کے اندر رونق پیدا ہونی شروع ہوئی، تو وہیں پہ پھر یہ ہوا کہ کیوں نہ، کیونکہ شیعہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، تو انہوں نے بعد میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا بھی وہ شروع کیا کہ ان کا بھی مولد یا ان کا بھی میلاد جو ہے منایا جائے. اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے یہ اتنا زیادہ پاپولر ہوا کہ تمام ائمہ علیہ السلام کا، اس کے بعد جو بزرگان ہیں ان کا بھی جو ہے منانا شروع کر دیا گیا. ہوتا کیا تھا کہ یہ محفلیں اور یہ میلاد یا مولد کی جو محفلیں تھیں ان میں بیان کیا کیا جاتا تھا کہ اس میں یا ان دنوں کے اندر اس رسول کی یا اس امام کی یا اس ہستی کی جس کے بارے میں یہ دن منایا جا رہا تھا، اس کی سیرت کے متعلق، اس کے جو ہے فضائل کے متعلق، ان تمام چیزوں کے متعلق ذکر کیا جاتا تھا. اور یہ اس لیے بہتر تھا کہ اگر چیزوں کو بیان نہ کیا جائے، اگر ان چیزوں کو ممبر سے اور جو خطبات جمعہ سے یا کسی بھی طریقے سے بیان نہ کیا جائے، تو ہمارے ہاں آج کل کے دور میں خصوصاً ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج بالکل ختم ہو چکا ہے. ہمارے ہاں دین کو اس وقت اگر آپ توجہ دیں، ہمارے بچوں میں دین کیسے آ رہا ہے، آپ کبھی توجہ دیں کہ کون سا ہمارا بچہ اس یہ جین زی جسے آپ کہتے ہیں یا اس سے پہلے والی بھی نسل کر لیں کہ یہ کتنے % کتابوں کا مطالعہ کر کے اسلام کو جانتے ہیں. ان میں سے اگر آپ شاید آپ بہت زیادہ مبالغہ رائی سے کام ہے تو 10% بھی شاید نہیں ہوں جو مطالعہ کرتے ہوں دین کے سمجھنے کے لیے دین کا مطالعہ کرتے ہوں. ہمارے ہاں 90% جو ہمارے یوتھ ہیں ان کا مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ وہ کس طرح سے دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے آبا و اجداد کرتے ہیں. آبا و اجداد سے یعنی جو ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے بچے انجام دے رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے دادا نے انجام دیا ہوتا ہے وہ ہم انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم پریکٹسز کر رہے ہیں ان میں سے 3 یا 4 جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ افیکٹو ہیں. سب سے پہلے ہمارے گھر کے اندر جو پریکٹس ہو رہا ہے دین، وہ ہم پریکٹس کرتے ہیں. دوسرا ہم کون سا پریکٹس کرتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں مجالس میں، محافل میں. اور تیسرا ہم پریکٹس کیا کرتے ہیں، جو ہم اپنے دوستوں میں، اپنے اطراف میں، جو ہماری محافل کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، السلام علیکم، جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ہم ان کو جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے ہم اپنے دین کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے دین کے ذرائع ہوتے ہیں. فل نالج جسے کہتے ہیں وہ بہت کم ہمیں میسر آتی ہے. ہم اگر کہیں کتاب کو پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے یہاں نوٹس لینے کا رواج اب تو بالکل ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں جو ہے وہ نوٹس لیے جاتے تھے. آپ یہ جتنی احادیث کے ذخیرے دیکھ رہے ہیں، جتنی احادیث کی کتابیں دیکھ رہے ہیں، کیا تھے یہ اس زمانے میں اصحاب جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب وہاں سے چلے جاتے تھے تو ان کو لکھا کرتے تھے. وہ لکھے ہوئے جو مکتوب تھے وہ بعد میں حدیثی مجموعے بن گئے. یہ پورے کی پوری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مجموعہ ہے وہ انہی نوٹس کے ذریعے آیا.
یا بعد میں ائمہ علیہ السلام کے شاگردوں نے یا ان کے اصحاب نے جو چیزیں لکھ لی وہ آج ہمارے پاس روایات کی صورت میں ہم تک پہنچ گئی. لیکن آج نوٹس لینے کا زمانہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ ذہین نہیں ہے کہ ہم سننے کے بعد 100% کسی چیز کو یاد رکھ سکیں. ہر انسان جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ ہی دعویٰ ہے. کیونکہ جو بھی چیز آپ سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یوٹیوب ویڈیو دیکھ کر یا ہم کسی عالم کو سن کر یا ہم کسی محفل میں جانے کے بعد جو ہم وہاں سن رہے ہوتے ہیں کسی ذاکر کو یا کسی کو, ہم جو سن کے آئے وہ ہمارے ذہن میں اتر گیا, اب وہ ہمارے معلومات کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل کا اور علم کا حصہ بھی بن گیا. نہیں, وہ آپ کی علم کا حصہ نہیں بنتا, وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری کے اندر ہوتا ہے جو آپ جب گھر جا کے اس کو سوچتے ہیں تو آپ کو اس میں سے بہت کم چیزیں یاد جاتی ہیں. اس لیے کوشش یہ کیا کریں جب بھی کوئی بات آپ سنیں, جب بھی کوئی چیز آپ سنیں اور پڑھیں یا دیکھیں کہیں بھی, تو اس کے نوٹس یا ان کے بلٹ پوائنٹس کس موضوع پہ تھا, کیا کیا اس میں چیزیں بیان کی گئی وہ اس پہ لکھ لیں. اور یہی چیز اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. وہی چیز اپنے بچوں کو عادت نہیں ڈالیں گے تو آپ 20 ویڈیو سنیں گے یا 20 مولانا کو سنیں گے, 20 علماء کو سنیں گے, تو اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہیں گے ناٹ فار شیور اس نے شروع میں کیا کہا تھا, آخر میں کیا کہا, لیکن ایک بات بیچ میں یہی کہی تھی. یہ جو نصف علم سے بھی کم جو علم ہوتا ہے نا, جو آپ کہتے ہیں ناٹ شیور, یعنی آپ کو ایک اس کا خاکہ سا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے اور جب اس کو آپ بیان کرتے ہیں اس کو بھی ہم غلط بیان کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے کھانا آپ کا تھوڑا سا بھی ہے تو آپ کو ذائقہ دے گا, کوئی شربت آپ کا تھوڑا سا بھی آپ کو ذائقہ دے گا, لیکن علم اگر شارٹ وہ پورا نہ پہنچے تو وہ کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان اور نیم کیا ہے نیم ملا خطرہ ایمان. تو اگر آپ کو علم تھوڑا سا ہو نا, آپ ایک بات سنی اور آپ کے ذہن میں کوئی ڈھانچہ آپ بنانا چاہتے ہیں اور کسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں, آپ کو پوری طریقے سے اس کے بارے میں نہیں معلوم, تو وہاں پہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم کو پوری طریقے سے جب تک آپ اس کو ہضم نہ کر لیں آگے اس کو جو ہے اپنے عقیدے کا حصہ نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کو اپنے قرآن کی نور کی ہدایت سے روشن فرما. اے اللہ رسول کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کو عمل میں اتارنے کی ہم سب کو توفیق فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بزرگان دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے, ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ جو ہمارے طالب علم, ہمارے جو نوجوان بچے اور جو مشکلات کا شکار ہیں خصوصاً رشتوں کے سلسلے میں, جاب کے سلسلے میں, ان کی مشکلات کو دور فرما. اے اللہ جو مومنین مشکلات کا شکار ہیں پاڑا چنار کے اندر, غزہ کے اندر, یمن کے اندر اور مختلف ممالک کے اندر جہاں پہ مسلمان ظلم کا شکار ہیں, اے اللہ ظلم سے ان کو نجات عطا فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم الله الرحمن الرحيم. الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات